العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، کسی نے بڑے خوبصورت انداز نہ لکھیا، ایک بار نظر بھر کے دیکھا تھا انہیں، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ معزز سامعین کرام، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے گرامی ہے کہ میدان حشر ہوئے گا، کچھ لوگ میدان حشر دے اندر آمن گے، انہاں دے چہرے 14ویں دے چاند نال زیادہ روشن ہون گے۔ لوگ پوچھن گے کہ آمن والے انبیاء نے، آمن والے شہداء نے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دسیا جائے گا انہوں کہ آمن والے نہ انبیاء نے نہ شہداء نے۔ صحابہ کرام نے پوچھا جناب وہ کون ہوں گے؟ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، آپ نے ارشاد فرمایا وہ میری امت دے اولیاء ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر یہ مقام عطا کرے گا کہ انہوں نے چہرے میدان حشر کے اندر 14ویں نال زیادہ روشن ہون گے، اگر اسی انہیں دنیا تے زیارت کرنا چاہیے تو انہوں دی نشانی کیے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں دی ایک ہی نشانی ہے کہ تو انہوں دا چہرہ ویکھیاں رب یاد آ جاندہ ہے۔ پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر، دید کبریا، اللہ دا بندہ او ہندہ ہے جدہ چہرہ ویکھیاں رب یاد آ جاندہ ہے۔ میرے دوست و احباب، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے سن اور ایک غیر مسلم آ رہا سی، انہیں نظر اٹھائی، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیدار کی تھا اور دے ضمیر نے آواز دی تھی اور انہیں بے ساختہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگاں نے پوچھا کیا تقریر سنیا، کسی دا آواز سنی، قرآن حکیم سنیا، کسی نے تم تبلیغ کیتی ہے تو اسلام قبول کیتا ہے؟ نہیں ایمان والیو، نو مسلم نے کیا نہ میں تقریر سنی ہے، نہ کسی آواز کیتا ہے، نہ قرآن حکیم سنیا ہے، نہ کسی نے تبلیغ کیتی ہے، صرف یہ نہیں کہ میں جا رہا سا مسلمانہ دا امام محمد آ رہا سی، میں نظر اٹھائی اور انہوں دا چہرہ دیکھیا، وہ منو انہیں خوبصورت لگے کہ میرے ضمیر نے منو آواز دی تھی جنہ دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے انہوں دا وڈا محمد کڈا سونا ہوئے گا۔ اور میں بے ساختہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوست و احباب، میرے حضور قبلہ عالم، حضور دیال امت، آپ خود بھی خوبصورت سن، آپ دے کام بھی خوبصورت سن، آپ دا بولنا بھی خوبصورت سی، بلکہ میں نہیں کہندا ایک جماعت سلامی دا وکیل میرا نال اس دا بیٹھنا اٹھنا تھی، ایک دن میرے کو آیا کہنے لگا کہ 35 ایسے وکیل اکٹھے تھا، مختلف پیر صاحبان تے گفتگو ہو رہی تھی، وہ تنہوں علم ہے کہ مذاق ہی کردے ہونگے یا تنقید ہی کردے ہونگے، لیکن انہوں دا ساتھی وکیل منو کہنے لگا، تمام وکیل موجود سن، جماعت سلامین ان دا تعلق سی، گفتگو کر رہے سن، کردیاں مختلف پیر صاحبان تو ان دی گفتگو ہوئی۔ اے میرے حضور قبلہ عالم دے غلاموں یاد رکھو، وہ جماعت اسلامی دا وکیل میرے کو کہنے لگا جسے ساریاں دی گفتگو ختم ہو گئی تو انہیں کہنے لگا کہ آؤ میں بھی تم ایک پیر دی گل سنا۔ کہنے لگا کہ میں کہا آؤ میں تمہیں ایسے پیر کو لے جاؤں، بے شک انہوں دی تدریس ویکھ لو، تریر ویکھ لو، تقریر ویکھ لو، انہوں دی سیرت ویکھ لو، انہوں دا کردار ویکھ لو، انہوں دا اخلاق ویکھ لو۔ اور جماعت اسلامی دا وکیل کہنے لگا کہ میں میرے نال چلو، جا کے انہوں دا حسن و جمال ہی دیکھ لو، حسن و جمال ہی انہوں دا دیکھ لو، اور تمہیں پتہ لگے گا کہ اے او اللہ دا بندہ ہے جنہوں ویکھیاں رب یاد آ جاندہ ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم حضور دیال امت تفسیر ضیاء القرآن شریف دے اندر صبغۃ اللہ
ومن احسن من اللہ صبغہ. میں آپ دی زندگی مبارک دے اندر تفسیر ضیاء القرآن دا مطالعہ کرتا رہا. صبغۃ اللہ ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ کوئی خوبصورت رنگ نہیں ہے. میں ہی پڑھتا رہا، لیکن آپ دے وصال مبارک تو بعد میں رنگ تے دیکھتا رہا، لیکن میں دے توجہ نہ دیتی تفسیر ضیاء القرآن دی طرف. ایک دن میں بیٹھا تھا بڑا بے چین بے قرار کہ آپ دا دیدار کریدا سی، آپ دی گفتگو سنی دی سی. ویسے تو میں ضیاء القرآن شریف دا مطالعہ کراں یا ضیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مطالعہ کراں، منوں ایسا منظر نظر آمدا ہے پڑھی ضیاء القرآن جاندی ہے لیکن آواز حضور ضیاء الامت دی آمدی ہے. انسان پڑھدا جاندا ہے اور ایسا محسوس ہوندا ہے کہ حضور ضیاء الامت بولدے جا رہے نے. میرے دوست، اب میں آپ دی خدمت عرض کر رہا کہ حضور ضیاء الامت اللہ تعالیٰ نے انہا حسن و جمال دیتا سی، اتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی تھی. اگر آپ دی تحریر پڑھی جائے تو تحریر بھی بول دیئے، اور تدریس دا انداز ایسا سی کہ آپ دی گفتگو نشتر دی طرح لوکاں دے دلوں دے اندر اتر جاندی سی. میں کئی دفعہ اپنے دوست و احباب نو کہنا کہ میرے حضور قبلہ عالم نو، حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالی عنہ نو خدا نے مقام عطا کیتا. بلکہ اس انداز نال بھی اگر دعا کیتی جائے انسان امریکہ چلا جائے، اگر دعا کیتی جائے انسان کسے عہدہ مل جائے، لیکن آپ نو خدا نے مقام عطا کیتا کہ آپ پلیت دلاں نو پاک کر دے سن. صبغۃ اللہ اللہ دا رنگ. آپ دے وصال مبارک تو بعد میں پڑھیا تے دے تھلے بڑا خوبصورت انداز نال ترجمہ لکھیا سی کہ ایسے تے ترجمہ اللہ کا رنگ لکھیا سی، ہم پر چڑھا ہے اللہ کا رنگ. یعنی اگر تسی اللہ دا رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آؤ منو دیکھ لو میرے تے خدا دا رنگ چڑھے ہے. واقعی میں یہ منظر آپ دے نال مکہ معظمہ دے اندر دیکھیا کہ آپ بیٹھے سن، ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروف ریڈنگ کر رہے سن. میں بھی آپ دے کول بیٹھا تھا، تھوڑی دیر نو عربی آمدے اور آپ دا حسن و جمال ویکھ دے اور انگل اٹھا کے کہندے شیخ کبیر، اور دوسرے عربی نو پکڑ کے لے آمدے، تیسرے عربی نو پکڑ کے لے آمدے. اسی دن دے یہ منظر ہے کہ میں آپ دن شام دے وقت مذاب رحمت دے تھلے کھڑا تھا، آپ نے نماز ادا فرمائی، سلام پھیریا، اور میں خود دے منظر دیکھیا کہ عربی آ رہے نے، کوئی آپ دی پیشانی چمدا ہے، کوئی آپ دا چہرہ چمدا ہے، کوئی آپ دی ریش مبارک چمدا ہے. انہوں نے کی نظر آمدہ سی؟ صبغۃ اللہ اللہ دا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ دے رنگ نال کوئی خوبصورت رنگ نہیں. میرے حضور قبلہ عالم دا چہرہ ویکھ کے لوگوں نے پتہ لگتا سی کہ ایسا انسان ہے کہ انہوں ویکھیاں رب یاد آ جاندہ ہے، اور آپ دی پوری زندگی اتنی خوبصورت انداز نہ گزری. میرے دوست، اب آپ نے یہ سبق دیتا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرے حضور قبلہ عالم دی زندگی مبارک نو اگر دیکھا جائے، اور میں آپ دے سامنے عرض کرنا کہ اللہ دا رنگ. آپ جس وقت بچے سن تے والدین آپ تے ناد کر دے سن، جس وقت آپ شگرد بنے استاد آپ تے ناد کر دے سن، بھائی سن تے آپ دی ہمیشہ گان آپ تے ناد کر دیا سن. اور جس وقت استاد بنے تے شگرد آپ تے ناد کر دے سن، جس وقت مرید بنے تے پیر آپ تے ناد کر دے سن، جس وقت آپ پیر بنے تے مرید آپ تے ناد کر دے سن، جس وقت جسد بنے میں خود انہاں کنا دینا سنیا صدر پاکستان آپ دے ناد کردہ سی. ایسی خوبصورت زندگی حضور قبلہ عالم نے گزاری. اور دیکھو تو صحیح، صبغۃ اللہ اللہ دا رنگ. آپ نے فرمایا ہم پر چڑھے ہے اللہ دا رنگ. بچپن دا دمان ہے، والدین ناز کر دینے، اور آپ دامن کے بیٹھ کے آخ دینے دادا جان میں تے دین دا باغ لگانا چاہنا. اور فرمایا جا تیرا حشر تک دین دا باغ لگ جائے گا. اور دیکھ لو توڑے سامنے یہ باغ کھڑے ہیں دارالمحمدیہ غوثیہ دی صورت دے اندر، ملک دے کونے کونے دے اندر جگہ جگہ تے جا کے دیکھ لو لوگ گزر دینے، بڑے بڑے محل بن جاندے نے اور گزر دین تے کارخانے بنا دینے. میرے حضور قبلہ عالم نے کارخانہ نہیں بنایا. کئی لوگ کارخانے بنا دینے، انہیں پکھے بان دینے، کئی کارخانے بنا دینے، انہیں ٹریکٹر بان دینے، کئی کارخانے بنا دینے، انہیں کاراں بان دیاں نے. حضور ضیاء الامت نے جڑا کارخانہ لگایا وہ کاراں نہیں بان دیاں، وہ ٹریکٹر نہیں بان دے، موٹر سائیکل نہیں بان دے، وہ نکلنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بان دینے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دین و ملت کی ضیاء. اور جس وقت آپ شاگرد سن ذرا یہ بھی تو اندازہ لگاؤ آپ دے والد گرامی مرد اسلام رضی اللہ تعالی عنہ حضور ضیاء الامت رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح خدا دا رنگ چڑھاندے نے. آپ بیٹھ کے آپ پڑھ دینے، مطالعہ کر دینے. حضور غازی اسلام سجدہ ریز ہو کے خدا دی بارگاہ چ دعا کر دینے.
پتہ نہیں کیڑی کیڑی دعا کیتی ہوئے گی، اے اللہ میرے بیٹے تھے اپنا رنگ چڑھا دے، اور آپ نے فرمایا اگر دیکھنا ہوئے تو میرے تے خدا دا رنگ چڑھے آ کے دیکھ لو۔ دیکھیا سارے جہان نے، پڑھن والیاں بھی دیکھیا، پڑھان والیاں بھی دیکھا۔ میرے دوست و احباب، حضور قبلہ عالم جس وقت بچے سن تو والدین آپ دے ناد کر دے سن، اور جس وقت شگرد بنے پھر آپ دے استاد آپ دے ناد کر دے سن، بھائی سن اور آپ دی ہمشیرہ آپ دے ناد کر دیاں سن، اور جس وقت باپ بنے اور آپ دے بیٹے آپ دے ناد کر دے۔ حضور قبلہ عالم حضور پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کئی دفعہ اس واقعے میں اس انداز نہ بیان کر دینے، فرماندے نے میں اپنے والد گرامی مرتبت نو ویکھیا آپ اس انداز نال تربیت کر دے سن، جیڑی گل لوکاں نو سنا دے سن وہی اپنی اولاد نو سمجھان دے سن، یعنی آپ دا اندر اور باہر اس خوبصورت انداز نہ اپنے زندگی گزاری۔ بلکہ کئی دفعہ تے آپ یہ بھی کہہ دیندے نے کہ آپ اس انداز نہ آئے، بکل مار کے آئے، بکل مار کے دنیا تو چلے گئے، یعنی چھپ چھپا کے آپ نے زندگی گزاری اپنے خدا دی رضا دی خاطر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دی خاطر زندگی گزاری۔ برادران اسلام انی خوبصورت زندگی میرے حضور دی عالم دی میں انہی آندے نے صبغت اللہ ہے، اللہ دا رنگ، اور کسے پہلو تے اگر تسی دیکھو گے حدیث مبارکہ جس وقت آپ استاد بن دینے شگرد آپ تے ناد کر دینے، میرے حضور قبلہ عالم اس انداز نہ حدیث پڑھان دے سن۔ ایک مثال عرض کردہ چلا جہاں مدینہ طیبہ دے اندر شیخ الحدیث صاحب حدیث مبارکہ آپ ادا درس دے رہے سن، لوگ سن رہے سن، ایک انسان علیحدگی جو بیٹھا تھی، لوگ وہ دکل چلے گئے، کہنے لگے شیخ الحدیث حدیث پڑھا رہے نے تو پیدا بیٹھا ہے، آکے حدیث سن۔ مسکرا پیا، کہنے لگے کیوں مسکرایا؟ کہنے لگا تسی حدیث سن رہے ہو اور میں حدیث والے دا دیدار کر رہے ہیں، اور میرے حضور قبلہ عالم حضور دی عالمت پوچھو انہاں دے شگرداں کو جڑے انہاں دے سامنے بیٹھے جس ویلے حدیث مبارکہ پڑھان دے سن آپ دی اکھاں چ آنسو جاری ہو جاندے سن، وجود تے کب کبھی تاری ہو جاندی تھی، چہرہ زعفرانی ہو جاندا تھی، ادھر حدیث پڑھا رہے ہوندے سن ادھر حدیث والے حدیث زیارت کر رہے ہوندے سن۔ اے مقام سی، کیا اے مقام اس شخص دا ہی ہو سکتا ہے جدے صبغت اللہ ہے، اللہ دا رنگ چڑھیا ہوئے، جس انسان تے خدا را رنگ چڑھ جائے؟ میرے دوست و احباب بیٹھیا تو اتھے ہوندا ہے، لیکن وہ انسان کس انداز نال اللہ دے محبوب دا دیدار کر رہا ہوندا ہے۔ کئی لوگاں نے حضور قبلہ عالم تے یہ سوال اٹھایا کہ جناب آپ نو کئی بار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئے گی، زیارت ہوئی گی، بڑا اصرار کی تھا، آپ فرماندے سن آپ نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے، جدوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دیدار ہویا آپ مسکرا کے منہ ملے نے۔ ذرا اندازہ لگاؤ آپ دی زندگی کتنی خوبصورت زندگی سی اور کس انداز نال حضور قبلہ عالم نے اپنی زندگی گزاری۔ میں کہہ رہا تھا جسے جج بنے اور جج بھی آپ تے فخر کرتے سن، صدر پاکستان بھی آپ تے فخر کرتا تھی۔ میں ایک دفعہ جسر تقی عثمانی صاحب کو ایک سیمینار دے اندر ایک گفتگو سنی تھی، کہنے لگے میرے والد گرامی مرتبت پڑھان دے سن، انہاں کہا کہ جیڑا علم ہے یہ اندر 4 عیناں نے، اور فرمایا کہ ایک عین عالم دیئے، ایک عابد دیئے، ایک عارف دیئے اور ایک عاشق دیئے۔ کہندے سن میرے والد صاحب کہندے کہ شیطان اس وقت راندہ درگاہ ہویا، وہ دے اندر 3 عیناں سن، عالم والی بھی سی، عابد والی بھی سی، عارف والی بھی سی، لیکن عاشق والی عین نہیں سی۔ اس وقت راندہ درگاہ ہویا، جس تقی عثمانی کہندے نے میں پیر صاحب دے نال رہا، بے شک میرا اندر اختلاف سی، میں اس شخص نو دیکھیا ہے کہ وہ دے اندر 4 عیناں موجود سن، عالم بھی سن، عابد بھی سن، عارف بھی سن اور عاشق بھی سن، اور اس وقت آپ فرمایا کہ اللہ دے مقبول بندے سن۔ اور اس جگہ دیتے اگر میں یہ عرض کراں کہ ایک عظیم عالم دین پیر طریقت راہبر شریعت ابو الکلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب عالم و ہار والے ایسے مسجد دے اندر امیر الصالحین رضی اللہ تعالیٰ دی مسجد دے اندر حضور غازی اسلام رضی اللہ تعالیٰ عرص مبارک دے بیٹھے ہیں، آپ گفتگو کر رہے سن بڑے خوبصورت انداز نال، اور آپ دی گفتگو علم تے سی، نصاب تے گفتگو سی۔ جس وقت آپ نے نصاب شروع کیتا بیڑے لوگوں نے اختلاف کیتا، شاہ صاحب کہندے نے کہ حضور عزیال امت رضی اللہ تعالیٰ نے نصاب شروع کیتا، بڑے لوگوں نے اختلاف کیتا، اور پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گفتگو کر دیا ایمان والے اعلان کر دینے کہ میں اعلان کرنا کہ آج تو بعد پاکستان دے کونے کونے اندر نصاب چلے گا، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف دا نصاب چلے گا۔ اور وہ بعد گفتگو کر رہے سن، میرے حضور قبلہ عالم تے رکت تاری سی، اکھاں چ آنسو سن، گردن آپ دی جھکی سی، اجدو انکساری دے نال شاہ صاحب گفتگو دے جو بند دیتے گئے
کہندے نے یاد رکھو میں تمہیں ایک گل سنا دیاں پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کہندے نے یاد رکھو جس جگہ تے علم اور عشق دو چیزاں مل جاندی نے پھر پیر محمد کرم شاہ صاحب بن جاندے نے برادران اسلام ایک گفتگو شاہ صاحب کی تھی میرے حضور قبلہ عالم دی گردن جھکی سی عجز و انکساری تھی شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہندے نے آؤ دیکھو وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں ہم قلم لگی بوتل ہلا کے پیتے ہیں کہندے نے بیرے والے ہو قریب ہی میں قدا ہونا خدا کی رحمت ہے نشہ دیکھا اتار میں تو آ کے پیتے ہیں یعنی اس انداز نال آپ دی زندگی مبارک سی عالم سان تو بھی تسلیم کر دے سن پیر سان تو بھی تسلیم کر دے سن میرے دوستو اب آپ دی زندگی مبارک اتنی خوبصورت سی میں خود کہنا آپ دی تدریس دیکھ لو تریر دیکھ لو تقریر دیکھ لو آپ جس انداز میں گفتگو کر دے دل دے اندر اتر جاندی تریر آپ دی بول دی ہے اگر تسی صحیح انداز میں مطالعہ کرو گے ضیاء القرآن بول دیئے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیئے پڑھ دے سی قرآن آواز حضور ضیاء الامت دی آم دیئے اور انہوں آندے نے صبغت اللہ اللہ دا رنگ میں بہت پہلے سن 1976 دے اندر حضور قبلہ عالم حضور ضیاء الامت دی گفتگو سنی آپ نے ایسے آیت مبارکہ دی گفتگو کی تھی کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اور ایک کپڑا کھم دی طرح سفید ہوئے اور نال ایک ٹب دے اندر رنگ بھی گولیا پیا ہوئے فرمایا سال ہاں سال پیا رہے گا لیکن ہوتے رنگ نہیں چڑھے گا جنہ چر کو رنگ ریزر نہیں ملے گا رنگ ریزر آوے گا چادر اٹھائے گا انہوں ٹاپ دے اندر ڈبکی لگوائے گا وہ دیتے رنگ چڑھے گا ایسے طرح انسان جتنا نیک سیرت ہوئے گا جنہ چر کسے مقبول دی بارگاہ دے اندر نہیں جائے گا جنہ چر انہوں اٹھائے گا انہوں رنگ دے اندر یعنی صبغت اللہ ہے اللہ دا رنگ نہیں چڑھائے گا کدے بھی ہوتے رنگ نہیں چڑھے گا آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا حضور پیر سیال حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ مبارک سی آپ تشریف فرما سن اور آپ چاول تناول فرما رہے سن آپ دی خدمت ایک سائل آیا کہنے لگا آپ دی خدمت اندر پیر سیال دی خدمت اندر منہ ایک من عشقے دا دیو آپ فرمانے عشقے او عشقے ایک من عشقے دا حضور قبلہ عالم نے ارشاد فرمایا حضور پیر سیال نے ایک چاول اٹھایا اور دے منہ دے اندر پایا مدہوج ہو گیا آپ دی آنکھاں چ آنسو آ گئے میرے حضور قبلہ عالم تے وجد تاری ہو گیا رنگ زعفرانی ہو گیا آنکھاں چ آنسو آ گئے بڑے مجمع کہندے نے کملی دنیا ریس کرن دی میرے ڈولے دی یعنی وہ لوگ پاگل نے جڑے پیر سیال دی ریس کر دینے اوتھے گئے یا کوئی انسان کدے خالی واپس نہیں آمدا صبغت اللہ ہے آپ اللہ دا رنگ چڑھاندے نے کیا میرے حضور قبلہ عالم تے حضور پیر سیال رضی اللہ تعالیٰ نے خدا دا رنگ نہ چڑھایا اور دیکھ لو رنگ کس صورت اندر دار ہو رہا میں آپ دی خدمت کر رہا تھا ذرا اندازہ تے لگا لو آپ دی زندگی مبارک دا میرے دوستو اب آپ میں ایک دفعہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دی گفتگو سن رہا تھا ایک سیمینار دے اندر کہنے لگے ضیاء الحق دے دور دے اندر میں جیل دے اندر تھا ضیاء القرآن کی مطالعہ کردا مان قیدی بھی موجود سی کہنے لگا شاہ صاحب کی پڑھ دے ہو میں کہا یہ ضیاء القرآن سے نہیں پڑھنا کہنے لگا منو ذرا دے ہو لے کے چلا گیا پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کہندے نے 3-4 دنوں مطالعہ کردا رہا مطالعہ کرنے تو بعد لے آندا اور منو کہنے لگا شاہ صاحب جس شخص نے ضیاء القرآن لکھی ہے کیا تو سعودی زیارت کیتی ہے میں کہا جی میں زیارت کیتی ہے اندر یہ کمال ہے میں 3-4 دن تفسیر ضیاء القرآن سے پڑھدا رہا ضیاء القرآن سے پڑھدا گیا جس جگہ تے اللہ دے محبوب نام نامی اس میں گرامی آمدہ ہے اور ضیاء القرآن سے لکھن والا انہاں چ نام نہیں لکھدا پہلا باغ دے اندر جاندا ہے پھر گلاب دے پھول اکٹھے کردا ہے پھر انہاں پھولان دی خوشبو اپنے پین دے اندر باندا ہے پھر آمنہ دے لال دا نام لکھدا ہے ضیاء القرآن شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دین و ملت کی ضیاء اسیر کیسوے مصطفیٰ آستانہ عالیہ بیرہ شریف میرے دوستو اب آپ میرے حضور قبلہ عالم ذرا اندازہ دے لگانا بے شمار میری ہمشیرہ الکلیت الغوثیہ للبنات دے اندر تعلیم حاصل کر دی سی انہوں نے خود بھی گل سنائی کہ جس وقت ہی پہلے سال جو داخل ہوئی جسے آغاز ہویا کلیے دا اور نال ہور بھی سید دادیاں تھن حضور قبلہ عالم پڑھان واتے جاندے تھن بڑے استاد دیکھنے بڑے شگرد دیکھنے بڑے عالم دیکھنے بڑے پیر دیکھنے لیکن اس قسم دا نہ کو پیر دیکھے ہے نہ استاد دیکھے ہے لا عالم دیکھے ہے نہ کسی دی تریر بول دیئے نہ کسی دی تقریر بول دیئے نہ کسی دی تدریس بول دیئے اور بولن والا بھی اتنا خوبصورت حضور قبلہ عالم دی ذات مبارکہ
میں کوئی بناوٹ اور سجاوٹ دی گل نہیں کر رہا. پڑھن والیاں نے اگر دل دے کنا دے نال گلاں سنیاں نے, دل دی اکھاں دے نال آپ نو دیکھیا ہے تے تینوں پتہ چل. میں اس جگہ تے تینوں مثال دینا, بابا اشفاق زاویے والے, کئی لوگاں نے ٹی وی تے انہاں دی گفتگو سنی ہوے گی, اور دیکھو تے صحیح, دیکھنے دی گل کر رہا ساں. بابا اشفاق ایک سیمینار دے اندر گفتگو کردے نے, کہندے نے کہ میری ملاقات حضور عالمت حضرت یسوع پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نال بہت گھٹ ہوئی ہے, لیکن جڑی ہوئی ہے وہ بڑی طویل ہوئی ہے. بابا اشفاق کہندے نے پہلی دفعہ میں حضور دی عالمت حضرت یسوع پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے دیکھیا. بابا اشفاق کہندے نے میں آپ دی اکھاں دی چمک دیکھی, میں آپاں دے اٹھاں دی مسکراہٹ دیکھی, کہنے لگا میرے ضمیر نے آواز دی تھی اشفاق اے حضور دی عالمت نو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وراثت اندر یہ چیز ملی ہے. کہنے لگا میں آپ دی کشادہ پشانی ویکھی, عمرے رخسار ویکھے, چہرے دا دبدبا ویکھیا. بابا اشفاق کہندا ہے میرے ضمیر نے آواز دی تھی اے یاد رکھ اشفاق اے آپ نو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو وراثت اندر یہ چیز ملی ہے. انہوں کہندے نے صبغۃ اللہ, اللہ دا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ دے رنگ نال کوئی چنگا رنگ نہیں. اور جس انداز نہ میرے مرشد کریم نے ریاکاری تو بچا کے, تکبر تو بچا کے, دکھاوے تو بچا کے, تمام معاملات تو بچا کے آپ نے زندگی گزاری اور آمن والے دے دلوں پاک کی تھا, اور اس انداز نہ اپنی زندگی مبارک میرے حضور قبلہ عالم دی گزری. اور دیکھو میں عرض کر رہا تھا, میری ہمشیرہ پڑھتی تھی, کہندی تھی پڑھنے واسطے جانا اور اسی لیٹ ہو جانا, حضور قبلہ عالم نے آمنا اور اپنی کلاس کے اندر کھڑیاں رہنا, اور تمام طالبات نے بیٹھے ہونا, انہیں کہنا جناب بیٹھ جاؤ, اور فرمایا میں کس طرح باواں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شہزادیاں نہیں آئیاں, یعنی ایک سنداداں سیداں دا احترام کر دیتا. اور ایک واقعہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آفزہ آبادی تو میں تھوڑی خدمت اندر عرض کرنا, کہنے لگے پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آفزہ آبادی ساڑھے عظیم عالم دین نے اور خطیب پاکستان نے, کہنے لگے ایک دفعہ من حضور دی عالمت دینا کام تھی اور میں آپ دی خدمت چلتی جا کی تھی کہ منو آپ دینا کام ہے, تو آپ فرما دیں نہیں شاہ صاحب تو نہیں ہونا, میں آ جانا کام شاہ صاحب نو تھی. میرے حضور قبلہ عالم اتھو چل دے نے, شاہ صاحب دے کول چلے جاندے نے, شاہ صاحب دیکھ کے حیران ہو جاندے نے, کام منو ہے لیکن آپ تشریف لے آئے, چلے گئے ذرا گل سننا اور دل دے کنا نہ سننا, اور کہ حضور قبلہ عالم چلے گئے. شاہ صاحب کہندے میں چار پائی بچھائی, بستر لگایا, حضور دی عالمت بیٹھ گئے اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور میں گفتگو کرنا شروع کی تھی. تھوڑی دیر بعد آپ کھڑے ہو جاندے نے, پھر تھوڑی دیر بعد آپ کھڑے ہو جاندے نے, پھر تھوڑی دیر بعد ہو جاندے نے. میں حیران ہویا, کیا چار پائی نہیں ٹھیک, کیا بستر نہیں ٹھیک, کیا آرام دہ نہیں, آپ کو تکلیف ہے, یا ویسے آپ علیل نے, آپ دی طبیعت ٹھیک نہیں. میں کہا جناب بستر نہیں ٹھیک, کیا چار پائی نہیں ٹھیک, کیا آپ دی صحت نہیں ٹھیک. کہنے نے شاہ صاحب صحت ویسے آپ دی علیل سی. کہنے لگے بس ٹھیک ہے, چار پائی بھی ٹھیک ہے, بستر بھی ٹھیک ہے. آ کہا جناب بار بار کیوں اٹھتے ہو.